اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مقدس سورہ بروج میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسے مؤمنین کا تذکرہ فرمایا ہے جنہوں نے خدا کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا تھا مگر خدائی دین کو ترک نہیں کیا۔ واقعہ یہ ہے کہ ملک یمن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت اور پیدائش سے 70 سال پہلے ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا جس کا نام یوسف ذو نواس تھا۔ اس کے یہاں ایک کاہن اور جادوگر رہتا تھا۔ ایک دن وہ جادوگر بادشاہ سے کہنے لگا کہ آپ مجھے کوئی ذہین لڑکا دے دو جسے میں اپنا علم اور ہنر سکھا دوں تاکہ وہ بھی میرے بعد آپ کی خدمت کرتا رہے۔ بادشاہ نے اپنی سلطنت میں سے ایک نوعمر معصوم بچہ جس کا نام عبداللہ بن تامر تھا اس جادوگر کے حوالے کر دیا جو روزانہ اپنے گھر سے جادو سیکھنے اس جادوگر کے پاس آتا تھا۔ جادوگر اور بچے کے گھر کے درمیان ایک راہب کا عبادت خانہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا دین ہی اس زمانے کا مذہب حق تھا، دین اسلام وہی تھا۔ وہ راہب اسی کے مطابق عبادت کرتا تھا۔ وہ بچہ بھی راہب کے پاس آنے جانے لگا اور راہب کی بات سے متاثر ہو کر مسلمان بھی ہو گیا، البتہ ابھی تک اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا۔ ایک مرتبہ اس بچے کا کہیں سے گزر ہو رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ شیر نے راستہ روک رکھا ہے جس کی وجہ سے خلق خدا پریشان ہے۔ ایک پتھر اٹھا کر دعا کرنے لگا کہ اے اللہ، اگر راہب کا بتایا ہوا دین سچا ہے تو یہ شیر میرے ہاتھ سے مارا جائے، اور اگر جادوگر کی باتیں درست ہیں تو یہ نہ مارا جائے۔ اتنا کہہ کر اس نے پتھر سے شیر پر وار کیا۔ وہ پتھر شیر کو جا کر لگا، شیر وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ ہر طرف اس بچے کی شہرت ہونے لگی۔ ایک اندھے نے جب سنا آ کر درخواست کی کہ میری آنکھیں بھی اچھی ہو جائیں، ایسا کچھ کر دیجئے۔ لڑکا کہنے لگا میں اپنے رب سے آپ کے لیے دعا کر دوں گا مگر ایک شرط ہے کہ آپ کو اسلام قبول کرنا ہوگا۔ اس نے شرط منظور کر لی۔ لڑکے نے دعا کی، اس کی بینائی لوٹ آئی اور اس نے وعدے کے مطابق اسلام قبول کر لیا۔ بادشاہ کو جب ان واقعات کی اطلاع ملی، راہب عبداللہ ابن تامر اور اس نابینا انسان کو گرفتار کر لیا۔ راہب اور نابینا شخص کو فوراً قتل کر دیا اور لڑکے کے حوالے سے یہ حکم جاری کیا کہ اسے پہاڑ سے گرا دیا جائے، مگر جو لوگ گرانے گئے تھے وہ سب خود ہی گر کر ہلاک ہو گئے اور وہ لڑکا صحیح سلامت بچ گیا۔ بادشاہ نے پھر دوبارہ حکم جاری کیا کہ اسے دریا میں غرق کر دیا جائے۔ جو سپاہی ڈبونے گئے تھے وہ خود ہی ڈوب کر فنا ہو گئے مگر یہ بچہ اس بار بھی بچ گیا۔ بادشاہ حیران و پریشان تھا کس طرح اس لڑکے سے چھٹکارا ملے۔ اسی سوچ میں تھا کہ لڑکے نے خود ہی کہا کہ اگر مجھے مارنا چاہتے ہو تو بسم اللہ ربی کہہ کر مجھ پر تیر سے نشانہ لگاؤ، تبھی میری موت آئے گی۔ بادشاہ نے بسم اللہ ربی کہہ کر تیر سے نشانہ لگایا۔ تیر سیدھے سر سے جا کر لگا، فوراً روح جسم سے پرواز کر گئی اور شہادت کو گلے لگا لیا۔ اس واقعہ عجیبہ کو دیکھنے کے بعد لوگوں نے جوق در جوق اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ بادشاہ بڑا پریشان، اسلام کو مٹانے کے لیے اس بچے کو شہید کیا تھا مگر اس ایک شہادت پر 12,000 یا اس سے بھی زائد لوگ اسلام قبول کر لیں گے، بادشاہ کے خواب و خیال میں بھی نہیں آیا تھا۔ ارکان سلطنت کو جمع کیا، مشورہ کرنے لگا کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ درباریوں سے مشورہ کرنے کے بعد حکم جاری کیا کہ خندقیں کھودی جائیں اور ان سب کو آگ سے بھر دیا جائے۔ لوگوں میں اعلان کرا دیا گیا کہ جو اسلام سے نہیں پھرے گا اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ سبھی لوگوں کو آگ میں ڈال دیا گیا، گویا کہ ہر ایک نے بخوشی کفر اختیار کرنے کے بجائے اپنے آپ کو آگ کے حوالے کر دیا۔ ایمان ان کے دلوں میں اس طرح پختہ اور راسخ ہو چکا تھا کہ دنیاوی آگ اسے متاثر نہ کر سکی۔ حقیقت یہی ہے کہ جس کے دل میں ایمان کی محبت جاگزی ہو جاتی ہے وہ اسلام کے مقابل آنے والی ہر چیز سے ٹکرا جاتے ہیں۔ ساری دنیا ہی کیوں نہ اس سے ایمان کی دولت چھیننے لگے مگر وہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے
دنیاوی طاقت و قوت سے یہ کہہ کر ٹکرا جاتا ہے کہ ان اللہ معنا، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اس واقعے کا سبق بھی یہی ہے کہ حقیقی ایمان والا وہی ہے جو اسلام کو اپنی تمام تر اشیاء سے عزیز تر سمجھتے ہیں۔ ساری دنیا بھی اس کے قدموں میں رکھ دی جائے پھر بھی اس کے ایمان کا سودا نہ کر سکے، بلکہ اپنی قیمتی جان بھی اگر قربان کرنی پڑے تو اسلام کی خاطر خود کو فنا کر دے۔ دوستو، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جب ان جیالوں نے خدا کے دین کے لیے خود کو قربان کر دیا اور دشمن خندق کے آس پاس بیٹھے یہ نظارہ دیکھ رہے تھے تو کیا ان جانثاروں کی قربانیاں رائگاں اور بیکار ہو گئی؟ کیا دشمنان اسلام یوں ہی زمین پر اتراتے پھرتے رہے؟ کیا خدا تعالیٰ نے ان کی پکڑ نہیں کی؟ قرآن ایسے لوگوں کے بارے میں کہتا ہے کہ بے شک جن لوگوں نے مسلمان مرد یا مسلمان عورتوں کو تکلیف پہنچائی اور توبہ کرنے سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا تو یاد رکھو ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا اور جلنے کا عذاب ہے۔ صرف جہنم کا ہی عذاب نہیں، دنیا میں بھی ان کو عذاب اور تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ یہ ظالم اور جابر بادشاہ یہ بھی اللہ کی پکڑ سے نہ بچ سکا، دنیا میں بھی ذلیل اور خوار ہوا اور آخرت میں جہنم کے بھیانک عذاب سے بھی چھٹکارا نہیں پائے گا۔ اس ظالم بادشاہ کو اللہ نے دنیا میں کس طرح ذلیل کیا، اس کی رسوائی کا کیا سبب ہوا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بالتفصیل اس پر روشنی ڈالی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔